آپ ایک پنجاب کے ایک چھوٹے سے دیہات میں آپ نے آنکھ کھولی. آپ کے چاروں طرف علم و ادب تھا، آپ کے بزرگ علماء تھے اور زبان تھی، ادب تھا، درس تھا، تدریس تھی. پھر آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پھر آپ مقابلے کے امتحان میں کامیاب ہوئے، آپ نے سول سروس میں بہت نام کمایا. اس کے ساتھ آپ ادب میں اور صحافت میں بھی ایک نمایاں مقام بنانے میں کامیاب ہوئے، اور آخر میں آپ ایک آئینی ذمہ داری ادا کر کے سبکدوش ہوئے. آپ نے اس دوران بہت پرفضا وادیاں بھی دیکھی ہوں گی، بہت پرخطر گھاٹیاں بھی دیکھی ہوں گی. تو یہ جو سارا سفر ہے جو ایک چھوٹے سے دیہات سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے آئینی کردار ادا کرتے ہوئے آپ اس تلادم خیز سمندر سے سوکھے ساکھے نکل آتے ہیں، جس سے بچ کر نکلنا بہت سارے لوگوں کی بس میں نہیں ہے. تو ایک تو ہمیں اپنی یہ کہانی بتائیں، اور دوسرے وہ پرخطر مقام بتائیں جہاں سے آپ نے احتیاط سے گزرے، کیونکہ یہ جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے ایک پہاڑ جیسی زندگی ہے. تو جس وقت وہ مقامات ان کی زندگی میں آئیں تو یہ اس سے کیسے نبرد آزما ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں واحد صاحب تدبیر سے زیادہ تقدیر کا حصہ ہے. ہاں یہ ہے کہ اپنی بھی محنت ہوتی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ مجھے بھی اوروں کی طرح کاغذ ملا تھا لیکن میں اس سے کشتی نہیں سمندر بنا رہا تھا. تو کاغذ تو سب کو ملتا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس سے کشتی بنائیں یا آپ اس سے سمندر بنائیں یا آپ اس سے کشتی بھی نہ بنائیں. یہ تو اپنا اپنا چوائس ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بنیادی بات میں یہاں ان سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے کیریئر بنانے ہیں، کہ یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے. اگر آپ کی سوچ بڑی ہے تو آپ کی اچیومنٹ جو ہے وہ بڑی ہوگی، لیکن اگر آپ کی شروع میں سوچ ہی بیٹھ گئی. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میرے خاندان میں ایک لڑکا تھا بہت بریلینٹ، اور وہ جو اکاؤنٹس کا پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے ہیلے کالج آف کامرس لاہور، اس میں وہ پڑھ رہا تھا اور وہ ٹاپ کر رہا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ تم لیکچررشپ سے ادھر ادھر نہ سوچنا اور اس کے بعد پھر کسی کمپنی میں چلا جانا. تو ایک دن مجھے خبر ملی کہ وہ اے جی پنجاب میں جو کلرک کی آڈیٹر کی پوسٹیں تھیں 7-8 کی، اس میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا اور بہت آسانی سے منتخب ہو گیا. اب اس کی سوچ اگر وہ ہوتی تو وہ پھر کہیں اور چلا جاتا، لیکن اس نے اپنی سوچ کو بہت محدود رکھا. جیسے بہت سے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ یار آپ فارغ بیٹھے ہو، پڑھ لکھ کر تو مقابلے کا امتحان دے دو، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم نے اس میں پاس نہیں ہونا. اب اس نے اگر خود ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے پاس نہیں ہونا تو اسے دنیا کی کوئی طاقت پاس نہیں کر سکتی. تو جتنے بھی انسان ہیں وہ اپنی سوچ کو اوپر رکھیں، یہ نہ سوچیں جو زنجیریں ہیں یا رکاوٹیں ہیں وہ اس وقت دور ہوتی ہیں جب آپ یہ طے کر لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. ہم تو خیر کسی کھیت کی مولی نہیں ہیں، لیکن آپ قائد اعظم کو دیکھ لیں کہ کن حالات میں انہوں نے کیا طے کیا تھا. کہ پوری دنیا مخالف تھی، انگریز بھی مخالف تھے، ہندو بھی مخالف تھے، اور ماشاء اللہ جو ہماری روایت ہے بہت سے مسلمان بھی مخالف تھے. اس کے باوجود انہوں نے اچیو کر لیا، اس لیے کہ وہ ڈٹرمنیشن کے تھے انسان. تو یہ آپ کا جو سوال تھا بہت طویل، اس کا یہ میں نے بہت مختصر جواب دیا ہے.